أشهد أن محمدا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک سبسکرائب چینل کے پیارے دوست، آج کا ہمارا موضوع اس موجودہ دور کے فتنے پر ہے جس کا نام ڈپریشن اور نا امیدی ہے۔ آج اس موضوع پر تفصیلی بات کریں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اور اسلامی ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے، اسی لیے اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمانہ تیز رفتار ہو جائے گا، دنوں کا کام لمحوں میں ہوگا، تو تم پر اندھیری رات کے سائے کی طرح فتنے چھا جائیں گے۔ ڈپریشن کیا ہے؟ آج ہماری اس دنیا کی سب سے بڑی بیماری آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا کا ہر تیسرا انسان ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن موڈ ڈس آرڈر ایک بیماری ہے۔ اس میں آپ کو ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اندر سے خالی ہیں۔ غصہ آپ کو بلا وجہ آتا ہے۔ آپ کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ آپ بالکل ہر ایک چیز سے دور ہو جاتے ہیں۔ ڈیلی ورک میں آپ کو انٹرسٹ نہیں رہتا۔ آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ آپ کو رشتوں میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ آپ کی صحت روز بروز گرتی جاتی ہے۔ ڈپریشن یعنی پریشانی، جس سے انسان میں نا امیدی جنم لیتی ہے۔ پریشانی سے مراد وہ خیالات، جذبات و حرکات جو اپنے آپ میں منفی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ یہ متواتر بنا روک ٹوک انداز میں کسی حال یا مستقبل کے امکانی خطرے یا جرم کے پیش نظر لوگوں کے دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں۔ پریشانی کبھی حقیقی بھی ہوتی ہے اور کبھی خیالی بھی ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ مستقبل کے بارے میں سوچ کر ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ایسا دکھ محسوس ہو جس کی وجہ معلوم نہ ہو سکے تو اپنے سر پر پانی ڈالو۔ ڈپریشن ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن میں ذہانت زیادہ ہو، جو چیزوں کو محسوس کر سکتے ہوں، سینسیٹیو زیادہ ہوں، ان میں ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا کے معاملات کی پرواہ نہیں کرتے، ان سے دور رہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جو لوگ بے حسی رکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، ان میں ڈپریشن بہت کم ہوتا ہے۔ اصل میں ڈپریشن کا مطلب نا امیدی بھی ہے۔ آج سائنس کے مطابق سب بڑی بڑی بیماریوں کی جڑ ڈپریشن ہے۔ اس سے نا امیدی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 160، اگر اللہ تعالی
مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے تب ہم ان پریشانیوں اور نا امیدیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ڈپریشن ہونے کی اصل وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یا آپ جہاں کام کرتے ہیں یا تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں کے ارد گرد کے لوگ منفی باتیں کرتے ہیں، یا اپنے کام سے آپ خوش نہیں ہوتے، یا آپ کو کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں جس سے آپ کی گفتگو نہیں ہو رہی، یا آپ کا لائف پارٹنر ایسا ہے جسے آپ پسند نہیں کرتے، یا وہ آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہے اور آپ کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے۔ آپ اسے چھوڑنے کی بدنامی سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے لیے ڈپریشن یعنی پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کے بعد نا امیدی شروع ہوتی ہے۔ نا امیدی حد سے بڑھ جائے تو انسان اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے۔ احادیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت کو فتنے ڈھانپ لیں گے جس میں آدمی کا دل مر جائے گا جیسے اس کا بدن مر جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نماز ہر مسئلے کا حل ہے، مگر نماز ہمیں وہ تسکین نہیں دیتی کیونکہ ہم نماز میں ہوتے ہی نہیں۔ نماز کو لفظ بلفظ پڑھیں، ان الفاظ کے مطلب کو جانیں۔ نماز کو اللہ رب العزت سے تعلق بنانے کا ایک راستہ ہے۔ آج صرف اللہ تعالیٰ پر توکل اور نماز ہمیں ڈپریشن اور نا امیدی سے بچا سکتی ہے۔ موجودہ دور کے فتنے حد سے تجاوز کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فتنے کا ذکر کرتے ہوئے سنا تو میں نے عرض کیا کہ یہ کب واقعہ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان اپنے ہم مجلس سے محفوظ نہ ہو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان سے جھانکا، پھر فرمایا، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں فتنوں کی جگہ تمہارے گھروں کے درمیان دیکھ رہا ہوں جیسے کہ بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ آج زیادہ ڈپریشن سے انسان اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے، ویسے ہی ڈپریشن میں انسان دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ العشری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی قتل و غارت گری کا ذکر ارشاد فرمایا کہ جس میں آدمی اپنے پڑوسی اور بھائی اور چچا زاد بھائی کو قتل کرے گا۔ اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ کیا اس زمانے میں ہمارے پاس ہماری عقلیں ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زمانے میں اکثر لوگوں کی عقل چھین لی جائے گی۔ لوگ خود کو حق پر سمجھیں گے مگر وہ حق پر نہیں ہوں گے۔ آج اس فتن دور میں ہر انسان
پریشانی ڈپریشن میں پھنسا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ فتنوں کے دور میں وہی بچ سکتا ہے جس کو فتنوں کا علم ہو۔ قرآن اور حدیث اور آقا نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے دنیا کے مسائل سے نکلنے کا راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں میں وہ آدمی نیک بخت ہے جس کے پاس کچھ بکریاں ہوں اور پہاڑوں کی چوٹی میں رہتا ہو اور لوگوں سے جدا اور دور ہو۔ اس سے مراد لوگوں سے تعلق کم رکھے، نیکی کے کاموں میں خود کو مصروف کرے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ قائم کرے اور سب سے بڑھ کر نا امیدی سے خود کو بچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نا امیدی سے بچائے، کیونکہ نا امیدی انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔